السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فی صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 33 پہ پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ یہ جب 13 برس کے تھے عبداللہ بن عمرو تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ بہت بڑے عبادت گزار صحابی ہیں۔ صحابہ اکرام میں بکثرت نفلی روزے رکھنے والے صحابی ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھنے والے صحابی ہیں، بہت زیادہ راتوں میں قیام کرنے والے، تہجد پڑھنے والے صحابی ہیں، بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ لکھتے بھی تھے، کاتبین وحی میں سے ہیں۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی ہے، جس کتاب کا نام الصادقہ ہے۔ انہوں نے بکثرت احادیث کو بیان کیا ہے۔ ان کی مجموعی تعداد جو روایتوں کی ہے، مرویات کی تعداد 700 ہے۔ سن 63 یا 70 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا مکہ میں وفات ہوئے، بعض لوگوں نے کہا طائف میں وفات پائے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مصر میں وفات پائے۔ علی کل حال عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ وہ صحابی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھتے تھے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرتے تھے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فی صفۃ الوضوء، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما وضو کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں، وضو کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ثم مسح برأسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا۔ ثم مسح برأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے طریقے کو بیان کرتے ہیں۔ تو مسح کا تذکرہ کیسے کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے سر کا مسح کیا، تو اسی نقطے کو یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ ثم مسح برأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا۔ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، ادخل مانے داخل کرنا، اصبعی اپنے دونوں انگلیوں کو، اصبعیہ اپنے دونوں انگلیوں کو، اصبع مانے انگلی، اصبعی دو انگلی، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ اپنی دونوں انگلیوں کو داخل کیا۔ کون سی دونوں انگلیاں؟ کہتے ہیں السباحتین، السباحتین شہادت کی انگلی، شہادت کی انگلی یعنی جو انگوٹھے کے بازو میں ہوتی ہے، انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے بازو میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سباحہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سباحہ، جسے نماز میں تشہد میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، وہی انگلی۔ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو
شہادت کی دونوں انگلیوں کو داخل کیا، ادخل مانے داخل کرنا، اصبعیہ اپنی دونوں انگلیوں کو، السباحتین شہادت والی انگلی، فی اذنیہ اذن مانے کان، اذن مانے کان، یعنی آپ نے سر کا مسح کرنے کے بعد، سر کا مسح کرنے کے بعد کان کا مسح کیا. تو کان کا مسح کیسے کیا؟ راوی کہتے ہیں کہ وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں کو اپنے کان میں، دونوں کان میں داخل کیا. یعنی دائیں ہاتھ کے جو شہادت کی انگلی ہے دائیں کان میں، بائیں ہاتھ کے کان کی جو شہادت کی انگلی ہے اس کو بائیں کان میں. تو دائیں ہاتھ کی انگلی کو دائیں کان میں، بائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں کان میں داخل کیا، دونوں ایک ساتھ. یعنی ایسا نہیں پہلے دائیں میں پھر بائیں میں، ایسا نہیں، دونوں ایک ساتھ. وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، آپ نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو اپنے دونوں کانوں میں داخل کیا، ڈالا. وَمَسْحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، مسح مانے مسح کرنا، وہ مسح اور پھر مسح کیا، یعنی کان کا مسح کیا جاتا ہے. وَمَسْحَ بِإِبْهَامَيْهِ، ابہام مانے انگوٹھا، ابہام مانے انگوٹھا، یعنی جو ہتھیلی کے اوپر انگلی ہوتی ہے اس کو انگوٹھا کہتے ہیں. اور خاص طور سے جو تھم دیتے ہیں، انگوٹھا لگاتے ہیں دستخط وغیرہ کرنے کی جگہ پر. وَمَسْحَ بِإِبْهَامَيْهِ، اپنے دونوں انگوٹھے، اپنے دونوں انگوٹھے کے ذریعے سے مسح کیا، اپنے دونوں انگوٹھے سے مسح کیا. عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، اپنے دونوں کانوں کے اوپری حصے پر، اپنے دونوں کانوں کے اوپری حصے پر. ابہام مانے انگوٹھا، ظاہر مانے باہر یعنی اوپری حصہ، اذن مانے کان. وَمَسْحَ بِإِبْهَامَيْهِ، اور اپنے دونوں انگوٹھوں کے ذریعے سے یا انگوٹھوں کے سہارے سے مسح کیا، علی ظاہر اذنی، اپنے دونوں کانوں کے اوپری حصے پر. ظاہر مانے ظاہر اوپر، بالائی حصہ، اوپری حصہ، اپنے دونوں کانوں کے اوپر یعنی باہر والے حصے پر، یعنی جو کان کے اندر نہیں، کان کے اوپر کے حصے پر انگوٹھے سے مسح کیا. تو کان میں شہادت کی انگلی داخل کریں گے اور اس کو گھمائیں گے، شہادت کی جو انگلی ہوگی اس کو گھمائیں گے اندر، اور پھر جو انگوٹھا ہے اس کے ذریعے سے کان کے اوپر مسح کریں گے، کان کے اوپر یعنی جو بال کی طرف جو کان کھڑا ہے تو کان کے اوپر والے حصے پر، تو یہ انگوٹھے سے مسح کریں گے. وَمَسْحَ بِإِبْهَامَيْهِ، اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے مسح کیا، عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، اپنے دونوں کانوں کے اوپری حصے پر. اخرجہ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. والنسائی، امام النسائی نے بھی ذکر کیا ہے. وصححہ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما وضو کے سلسلے میں روایت بیان کرتے ہیں کہ ثم مسح برأسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے سر کا مسح کیا. مسح کرنے کے بعد وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ، اپنے دونوں انگلیوں کو، شہادت کی انگلیوں کو داخل کیا. وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ، اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو داخل کیا. فی اذنی، اپنے دونوں کان میں، اپنے دونوں کانوں میں، یعنی دائیں ہاتھ کو دائیں کان میں، بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی انگلی کو بائیں کان میں. وَمَسْحَ بِإِبْهَامَيْهِ، اور اپنے دونوں انگوٹھوں کے ذریعے سے مسح کیا، علی ظاہر اذنی، اپنے دونوں کانوں کے اوپری حصے پر، اپنے دونوں کانوں کے اوپری حصے پر، بالائی حصے پر. تو اس حدیث میں سر کے مسح کرنے کے ساتھ ساتھ کان کے مسح کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ ذکر نہیں حدیث میں ہے کہ آپ نے اپنی گردن کا بھی مسح کیا ہے، یعنی کان کا مسح کرنے کے بعد گردن کا مسح کیا پھر پیر دھلا. ایسا کسی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، یعنی صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، وضو میں سر کے مسح کے بعد، وضو میں سر کے مسح کے بعد دونوں کانوں کے اندر باہر مسح کرنا چاہیے، دونوں کانوں کے اندر باہر مسح کرنا چاہیے. شہادت کی انگلی کو اندر سے اور انگوٹھے کی انگلی کے باہر سے. تو وضو میں سر کے مسح کے بعد
دونوں کانوں کے اندر باہر مسح کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی، کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جیسے سر کا مسح کر رہے ہیں اسی پانی سے کان کا مسح کر لیں گے، یعنی الگ سے دونوں کے مسح کے لیے، کانوں کے مسح کے لیے پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، نیا پانی لینا سنت نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے حدیث میں کیا ذکر ہے، سر کا مسح کیا، پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا۔ اگر یہ بات ہوتی کہ پانی کا استعمال کیا تو راوی وہاں پہ کہتا کہ آپ نے نیا پانی لیا پھر اس پر کان کا مسح کیا، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کان کے مسح کے لیے نیا پانی لینا سنت نہیں ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، مسح میں تکرار نہیں ہے، مسح میں تکرار نہیں ہے، یعنی 3 مرتبہ مسح نہیں کیا جائے گا، صرف ایک بار۔ مسح میں تکرار نہیں ہے، بار بار مسح نہیں کیا جائے گا، وہ ایک وضو میں صرف ایک بار مسح کیا جائے گا۔ جیسے اعضاء کو ہاتھ اور پیر اور چہرہ ہے 3 مرتبہ دھلنا سنت ہے، لیکن مسح میں 3 مرتبہ سنت نہیں ہے، تکرار سنت نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، گردن کے مسح کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے، گردن کے مسح کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح یہ ثابت نہیں ہے، لہذا علماء نے گردن پر مسح کرنے کو بدعت قرار دیا ہے، یعنی یہ چیز سنت کے خلاف ہے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ کیا جائے گا، دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ کیا جائے گا، یہ نہیں کہ پہلے دائیں کان پھر بایاں کان، ایسا نہیں ہے، دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ کیا جائے گا، دونوں ایک ساتھ، آگے پیچھے نہیں، دونوں ایک ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر چلائے، بدعت و خرافات سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔